وہ مائیں جن کے جوان بچے جوانی میں فوت ہو گئے ہیں، یہ ماں کبھی خلوت میں جا کے اکیلے کمرے میں بیٹھ کے بچے کو یاد کر کے رو پڑتی۔ ماں کو رلانے کے لیے کس نوع غم کی ضرورت ہے؟ چونکہ تعلق ماں کا بیٹے کے ساتھ ایسا ہے، بیٹے پتہ نہیں روتے ہیں اپنی مرحوم ماؤں کے لیے یا نہیں روتے، لیکن ماؤں کو دیکھا ہے بلک بلک کے روتی ہیں۔ کسی جوان کی موت سنتی ہیں وہ اپنے جوان کو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے، اپنے خاندان کے اندر بھی دیکھا ہے، باہر کے لوگوں میں بھی دیکھا ہے۔ یہ تو اس تعلق پر موقوف ہے کہ ہمارا تعلق امام حسین سے کیا ہے، اور یہ گریہ کریں، یہ آنسو نکالیں، اس کی بڑی قدر ہے۔ آنسو آپ کے ضمیر کے جاگنے کی علامت ہے، آنسو امام حسین کے ساتھ آپ کے عہد کی علامت ہے۔ یہ نہ ریا کا آنسو ہے نہ ادا کا آنسو ہے، یہ عہد کا آنسو ہے، یہ عہد کا آنسو ہے۔ امام علیہ السلام منتظر تھے صبح سے اس لحظے کے جب حضرت علی اکبر میدان میں جائیں۔ بہت دشوار تھا امام کے لیے، لیکن جیسا آپ سنتے ہیں، سنایا گیا ہے کہ امام نے روکا اور امام نے منتیں کی حضرت علی اکبر کی کہ نہ جائیں، ایسا نہیں۔ سب سے خوشی خوشی امام نے رضا کے ساتھ صرف ایک مجاہد کو میدان کی اجازت دی، جسے ایک دفعہ بھی نہیں روکا کہ اکبر نہ جاؤ، صرف علی اکبر ہیں، باقی سب کو روکا۔ حضرت عباس کو روکا کہ نہ جاؤ، انصار میں سے ہر انصاری کو کہا کہ نہ جاؤ، آپ اپنے آپ کو بچا کے یہاں کربلا سے باہر چلے جاؤ۔ بنو ہاشم میں سے ہر ایک کو روکا، حضرت قاسم کو روکا، باقی اہل البیت کو روکا، سب کو کہا کہ نہ جاؤ سوائے علی اکبر کے۔ حضرت علی اکبر کو نہیں کہا کہ نہ جاؤ، لیکن سخت بہت تھا حضرت علی اکبر کو مقتل میں روانہ کرنا، لیکن روکا نہیں۔ آپ روایت سنیں، اول من خرج اہل بیت ہی علی ابن الحسین الاکبر، علی ابن حسین۔ امام حسین کے 3 بیٹے تھے، تینوں کا نام علی تھا، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، اور روایات کے مطابق سب سے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر تھے، اور ان کی عمر مختلف بیان کی گئی ہے مقاتل میں، 18 سال، 19 سال، اور بعض مقاتل نے 28 سال لکھی ہے، 28 سال کی عمر تھی حضرت علی اکبر کی۔ اور حضرت علی امام زین العابدین علی اوسط تھے، چھوٹے بھائی تھے، یہ حضرت علی اکبر کے بعد تھے۔ اول من خرج اہل بیتہ علی ابن الحسین الاکبر وکان من اشبہ الناس وجہن و احسنہم خلقا، اخلاق میں سب سے اعلیٰ خلق کے مالک تھے، اور شکل میں شبیہ ترین انسان رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی 2 اولادیں ایسی تھیں کہ وہ آپ کے اصطلاح، مومنین کی اصطلاح کے مطابق زیارت گاہ تھیں، وہ زیارتیں تھیں اہل البیت کے لیے۔ ایک فاطمہ، حضرت فاطمہ بنت حسین، جو شبیہ ترین خاتون تھی، بی بی تھی حضرت بی بی زہرا کے ساتھ، اور جب بھی بیبیاں اہل البیت کی، جب انہیں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی یاد آتی، وہ فاطمہ بنت حسین کو دیکھ لیتے، ان کے ذہن میں بی بی فاطمہ کا تصور آ جاتا، اور رسول اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ شباہت حضرت علی اکبر کی تھی۔ وکان عمرہ 19 سال اور 18 یا 18 سال اور 25 یا 25 سال تھی، مختلف، چونکہ جتنی روایات تھیں انہوں نے سارے قول ذکر کر دیے ہیں، 19، 18 اور 25، لیکن دوسرے مقتل میں لکھا ہے کہ 28 سال کی بھی عمر تھی۔ وَهُوَ أَوَّلُ قَتِيلٍ مِّنْ آلِ أَبِي طالب، اولاد ابو طالب میں سے سب سے پہلے شہید کربلا میں حضرت علی اکبر تھے۔ فَاسْتَأْذَنَ أَبَاهُ، حضرت علی اکبر علیہ السلام اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد کا اذن مانگا، بالقتال، فَأَذِنَ لَهُ، امام نے فوراً اذن دے دیا، تجھے اجازت ہے بیٹا، لیکن جانے سے پہلے تو بیبیوں سے اجازت لے کے آ جا۔ امام کی طرف سے اجازت ہے۔ حضرت علی اکبر امام کے فرمانے کے بعد خیام میں گئے، اور بی بی زینب سلام اللہ تعالی علیہا حضرت علی اکبر کا دمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر بی بی فرماتی ہیں، میرے اکبر مجھے لگتا ہے اذن شہادت لے آئے ہو۔ یہ چہرے کی مسکراہٹ بتاتی ہے، یہ چہرے پہ دھمک بتاتی ہے، یہ چہرے کا نور بتاتا ہے کہ جہاد کا اذن لے آئے ہو۔ حضرت علی اکبر نے فرمایا، ہاں پھوپھی اماں، مجھے اجازت مل گئی ہے۔ ثم نظر الیہ نظر آیس منہ وارخى عینہ فبکا، اجازت دے کے حضرت علی اکبر روانہ ہوئے، امام حسین نے گریہ شروع کر دیا، دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ فلما رآہ الحسین رفع شیبتہ نحو السماء، حضرت علی اکبر جب بابا سے جدا ہوئے میدان میں جانے کے لیے، پہلے امام حسین علیہ السلام نے، یہ واحد مجاہد ہیں جنہیں امام حسین نے خود تیار کیا، باقی تمام لشکر کو حضرت عباس نے تیار کیا۔ حضرت عباس
ہر مجاہد کو چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو تلوار دیتے، اس کی زرہ باندھتے، اس کا خود باندھتے، اس کو نیزہ دیتے اور اس کو رہنمائی کرتے جنگ کی کہ کیسے جنگ کرنی ہے۔ لیکن جب حضرت علی اکبر کے جانے کا وقت آیا، حضرت عباس آگے نہیں آئے، سید الشہداء نے تیار کیا۔ تیار کیسے کیا؟ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار سر پہ رکھی، اس دستار کے اوپر خود جنگی باندھا، پھر اس کے بعد بیٹے کو آہنی حلقوں سے بنی ہوئی زرہ پہنائی، پھر اس کے بعد بیٹے کی گردن میں شمشیر حمائل کی، اور پھر حضرت عباس کی پشت پر نیزہ آویزاں کیا، اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا، ہمیشہ جب حسین سوار ہوتے تھے مرکب کے اوپر تو حضرت علی اکبر رکاب تھام کے کھڑے ہوتے تھے کہ حسین سوار ہو جائیں۔ آج کربلا میں باپ بیٹے کے لیے رکاب تھام کے رکھا ہوا ہے، اور حضرت علی اکبر سے فرماتے ہیں بیٹا سوار ہو جاؤ۔ بیٹا سوار ہوتا ہے، سوار ہو کے مقتل کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور سید الشہداء اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ رفع شیبتہ نحو السماء وقال اللہم شہد علی ہؤلاء القوم، خدایا گواہ رہنا اس قوم کا، فقد برز الیہم غلام، اے خدایا وہ غلام، وہ جوان بھیج رہا ہوں، اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک محمد، اے خدا تیرے محمد کی شبیہ بھیج رہا ہوں، میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں کہ جب ہمیں حسرت ہوتی تھی اپنے نانا کے چہرے کی زیارت کی، ہم اس جوان کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ جب یہ جوان گفتگو کرتا تھا ہم سارے چپ ہو جاتے تھے ادب سے کہ جیسے رسول اللہ بول رہے ہیں، چونکہ بولتا بھی رسول اللہ کی طرح تھا، منطقہ نطق بھی رسول اللہ والا، گفتگو بھی رسول اللہ والی، آواز بھی رسول اللہ والی، شکل بھی رسول اللہ والی، یہ شبیہ رسول ہے۔ کننا اذا اشتقنا الی نبیک، اے خدا جب ہم تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہو جایا کرتے تھے، نظرنا الی وجہہ، ہم اس جوان کو دیکھتے تھے، ہم اس کے چہرہ انور کو دیکھتے تھے۔ اللہم امنعہم برکات الارض، اے خدایا اس جوان کو مارنے کے لیے جو تیار کھڑے ہیں، پروردگارہ اپنی برکتیں ان سے روک لے، وفرقہم تفریقا، اور خدایا یہ سارے اکٹھے ہو کر آل رسول اور نسل رسول کو ختم کرنے آئے ہیں، انہیں متفرق کر دے، انہیں جدا کر دے ایک دوسرے سے، ومزقہم تمزیقا واجعلہم طرائقا قددا ولا ترزل ولاۃ علیہم ابدا، اے خدایا وہ والی اور وہ حکمران ان پر مسلط کر جو ان پر کبھی رحم نہ کریں۔ فإنہم دعونا، انہوں نے مجھے بلایا، ہمیں بلایا کہ ہماری مدد کریں گے، لینصرونا ثم عدوا علینا یقاتلونا، ہمارے دشمن بن کر ہمارے سامنے کھڑے ہو کر ہمارے بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ ثم صاح الحسین، پھر امام حسین علیہ السلام نے بلند آواز سے فریاد کی، بے عمر ابن سعد، اے عمر ابن سعد، مالکا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو دیکھ نہیں رہا؟ قطع اللہ رحمکا، اے لعین خدا تیری نسل کا خاتمہ کر دے، ولا بارک لک اللہ لک فی امرک، تیرے امور میں خدا برکت اپنی اٹھا لے، وسلط علیک من یذبحک بعدی، اور میرے بعد میری شہادت کے بعد خدا تجھ پر ایسا شخص مسلط کرے گا، علی فراشکا، جو بستر میں تو لیٹا ہوا آ کر، اور تجھے اسی طرح ذبح کر دے گا جس طرح تو آل رسول کو ذبح کروا رہا ہے۔ وَلَمْ تَحْفَظْ قَرَابَتِي مِن رَسُولِ اللَّهِ، تو نے میری رسول اللہ کے ساتھ قرابت کا بھی خیال نہیں رکھا، تو یہ بھی بھول گیا کہ میں کون ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس کی نسل سے ہوں۔ ثم رفع الحسین صوتہ، پھر سید الشہداء علیہ السلام نے بلند آواز سے حضرت علی اکبر کو میدان میں بھیج کر تلا، ان اللہ اصطفیٰ آدما و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها علی بعض واللہ سمیع علیم۔ سید الشہداء علیہ السلام نے آل عمران کی یہ آیت 33 تلاوت فرمائی کہ اللہ نے آدم کو چنا، اللہ نے نوح کو چنا، آل ابراہیم و آل عمران کو عالمین پر چنا، یہ ذریت ہیں جو باز سے ہیں، اور اللہ سماعت اور اللہ علم رکھنے والی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی اکبر نے جا کر میدان میں رجز پڑے، وہ رجز یہاں لکھے ہیں، انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت اللہ الاولا بالنبی واللہ لا یحکم فینا ابن الدعی اطعناکم بالرمح حتی ینسنی اضربکم بالسیف احمی عن ابی
ضرب غلام ہاشمی علوی، یہ رجز پڑے سید علی اکبر، حضرت علی اکبر نے، فلم یزل یقاتل، اور پھر اس کے بعد حضرت علی اکبر نے اس دشمن پر حملہ کر دیا۔ جس طرف سے حملہ کرتے یہ فرار ہو جاتے، اور ان کے بہت سارے افراد، روایات مختلف ہیں، ایک روایت میں ہے کہ 120 ملعون حضرت علی اکبر نے قتل کیے اس جنگ کے اندر، اور پھر اسی اثناء میں ثم رجع الی ابیہ، پھر اتنی جنگ کے بعد امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے خیمے کے سامنے دیکھ رہے ہیں، بیٹے کا رن دیکھ رہے ہیں، بیٹے کا جہاد دیکھ رہے ہیں، جنگ دیکھ رہے ہیں، اور حضرت علی اکبر بار بار اللہ اکبر تکبیر لگاتے ہیں اور پھر دشمن پر حملہ کرتے ہیں اور وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اسی اثناء میں حضرت علی اکبر جنگ چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں سید الشہداء کے پاس۔ ثم رجع الی ابیہ وقد اصابته جراحات کثیرہ، امام حسین علیہ السلام اٹھ کے دیکھتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹا جنگ سے گھوڑا لے کر خیمے کی طرف واپس آ رہا ہے، اور دیکھا کہ حضرت علی اکبر پر کئی زخم لگ چکے ہیں، ان زخموں سے خون رس رہا ہے۔ فقال یا ابا، حضرت علی اکبر قریب پہنچ کر سید الشہداء کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اے بابا جان، العطش قد قتلنی وسقل الحدیث اجہدنی، بابا سخت پیاس لگی ہوئی ہے، گلا خشک ہو رہا ہے، اور یہ آہنی لباس یہ گرم ہو گیا ہے، اس نے اور میرے بدن کو گرم کر دیا ہے، بابا گلا بہت خشک ہو گیا ہے، جنگ لڑنا دشوار ہو رہا ہے، اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے، صرف ایک گھونٹ پانی مل جائے، زیادہ نہیں مانگتا، اگر ہو سکتا ہے ایک گھونٹ پانی دے دو۔ اور پھر اس کے بعد علی اکبر کی جنگ دیکھو، جب بیٹے نے یہ مطالبہ کیا، فَحَلْ إِلَى شِرْبَةٍ مِّن مَاءٍ سَبِيلٌ أَتَقَوِّي عَلَىٰ أَبِيكَ، کیا کوئی ذریعہ ہے بابا، 2 گھونٹ پانی، 1 گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے کہیں سے؟ جب سید الشہداء نے یہ جملہ سنا، فَبَكَى الْحُسَيْنُ، حسین نے رونا شروع کر دیا بیٹے کے سامنے، وقال یا بنیا یعز علی محمد وعلی علی علی ابیک ان تدعوہم فلا یجیبونک وتستغیث بہم فلا یغیثونک یا بنیا ہات لسانک۔ سید الشہداء نے روتے ہوئے بیٹے سے کہا، بیٹا یہ میری زبان اپنے منہ میں ڈال لو، بعض روایت میں کہ اپنی زبان نکال کے میرے منہ میں ڈالو۔ حضرت علی اکبر نے زبان نکال لی، سید الشہداء کے منہ میں ڈالی اور پھر فوراً باہر نکال لی اور فرمایا، بابا آپ کا منہ تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ تشنا ہے۔ پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنی انگشتر اتاری اور اتار کر سید حضرت علی اکبر کے منہ میں رکھی، فأخذ بلسانہ فمسہ ودفع الیہ خاتمہ، انگوٹھی نکال کے دی اور کہا، بیٹا یہ منہ میں رکھ لو، خذ ھذا الخاتمہ، یہ انگوٹھی منہ میں رکھنا، فی فی کا ورجع الی قتال عدو کا، اور پھر تو دشمن کے قتال کی طرف پلٹ جا، فانی ارجو انک لا تمسى حتى یسقیک جدک بکاسہ الاوفى شربۃ لا تظمأ بعدها ابدا۔ اور پھر اس کے بعد سید الشہداء آسمان کی طرف پروردگار کی بارگاہ میں رو کر فرماتے ہیں، وا غوثا یا بنیا قاتل قلیلا، اے پروردگارہ آج بیٹے نے پہلی دفعہ ایک سوال کیا ہے، کچھ چیز طلب کی ہے۔ میں ہمیشہ علی اکبر سے پوچھتا تھا، علی اکبر کبھی بابا سے کچھ مانگو، علی اکبر نے کبھی بھی نہیں کہا بابا مجھے کچھ چاہیے۔ پہلی دفعہ حسین علیہ السلام سے جوان بیٹا طلب کر رہا ہے، اور وہ بھی کیا طلب کر رہا ہے؟ پانی کا ایک گھونٹ طلب کر رہا ہے۔ اور امام خدا کو پکار کر اللہ کو پکارتے ہیں، فرمایا غربت کا یہ امتحان اے پروردگارہ، اپنے جوان بیٹے کو آخری وقت میں ایک پانی کا گھونٹ نہیں دے سکتا۔ اور پھر بیٹے کو فرمایا، یا بنیا قاتل، میرا بیٹا جا، تو جنگ جاری رکھ، قلیلا، بس اب تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ فما اسرع ما تلقى جدک محمدا، اور میں دیکھ رہا ہوں تیرے جد رسول اللہ حوض کوثر پہ کاسا تیار کر کے بیٹھے ہیں، منتظر ہیں، انشاءاللہ تجھے ایسے کاسے سے سیراب کریں گے تو کبھی پھر پیاسا نہیں ہوگا۔ اور پھر حضرت علی اکبر دوبارہ واپس رن میں چلے جاتے ہیں اور پھر جا کر وار کرتے ہیں، دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، پھر ایک بڑی تعداد کو قتل کرتے ہیں، نار جہنم میں بھیجتے ہیں۔ لیکن پھر یہ لعین سارے اکٹھے ہو کر حضرت علی اکبر پر ہر طرف سے وار کرتے ہیں۔ یہاں مقتل والے نے لکھا ہے کہ جب ایک شخص نے بڑھ کر سامنے سے ایک تیر مارا جو حضرت علی اکبر کے حلق میں آ کر لگ گیا، اس تیر کا لگنا تھا، پھر علی اکبر سے جنگ نہیں ہو سکی۔ پھر علی اکبر نے کوشش کی زین پہ ذرا سنبھلے، لیکن زین پہ سنبھل بھی نہیں سکے۔ اور اسی اثناء میں ایک لعین نے جب تلوار کا نیزے کا وار کیا اور حضرت علی اکبر زمین پر آ گئے، اور جب زمین پر آئے
تو وہاں پر ندا دی الیہ الیہ یا اباتا، بابا جان آئیے، آپ کا علی اکبر اب زین پہ نہیں زمین پہ آ گیا ہے۔ اور حضرت علی اکبر کیسے گئے؟ بعض روایات میں لکھا ہے کہ حضرت علی اکبر سے حضرت امام حسین سے اٹھا نہیں گیا، ہمت کی اور خود کو مقتل میں پہنچایا، اور جا کر دیکھا کہ حضرت علی اکبر ابھی سانسیں جاری ہیں۔ حضرت علی اکبر کا سر اٹھا کے اس گود میں رکھا اور چہرے سے خون صاف کر رہے ہیں، اور حضرت علی اکبر بولنا چاہتے ہیں لیکن حلق کے تیر کی وجہ سے آواز نہیں نکل سکتی، تو لب ہلاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ان لبوں سے سمجھ جاتے ہیں کہ اکبر کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت اکبر فرماتے ہیں بابا جب میں زمین سے زمین پہ آیا اور آپ کو ندا دی، جتنی دیر میں آپ میری لاش پر پہنچے اتنی دیر میں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کاسہ لے کے کھڑے ہیں اور بی بی فاطمہ کھڑی ہیں، دادا علی کھڑے ہیں اور چچا حسن کھڑے ہیں، اور بابا میرے لیے تو کاسہ تیار ہے لیکن وہ پکار کے کہہ رہے ہیں اکبر، ماں زہرا کہہ رہی ہیں اکبر میرے حسین کو کہہ دو، حسین تو جلدی آ جا، اپنی ماں کو زیادہ منتظر نہ رکھ، حسین جلدی آ جا، بابا آپ کو بلا رہے ہیں، بابا آپ کی انتظار میں ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔